اسرائیل پاکستان کے اوپر سنا ہے بارڈر پہ انہوں نے ڈرون بھی لگا دی، اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا؟ انہیں یہ خوف ہے کہ پاکستان غزہ میں ان کے لیے نقصان ثابت ہو سکتے ہیں. ادھر سے انڈیا کو کیا ہوا ہے اور ادھر سے جو تحریک طالبان اور داعش جو ہے ان کو ویسٹرن بارڈر پر بٹھایا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ ہو کہ وہ دونوں طرف سے ہمارے اوپر حملہ کریں. اس حوالے سے ہمارے اداروں کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں تیاری تو ہے، پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے. یہ ایسی انفارمیشنز تھی کہ پاکستان میں جو افغانی کچھ رہ رہے تھے ان کے رابطے تھے ISS کے ساتھ اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کریں گے عاصم قدیر رانا صاحب سے، جو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. ان کا پاکستانی سیاست پہ بھی بہت ان کی گرپ ہے اور انٹرنیشنل سیاست پہ بھی وہ کافی آج کل کام کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ان کے پاس اندر کی خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر اندر ہی رکھتے ہیں. کیوں رانا صاحب، کیا وجہ آپ اندر کی خبریں اندر ہی رکھتے ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. جو ہیں خود بھی سینئر صحافی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو کئی جو اندر کی خبریں ہیں وہ اندر ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ چوٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا صورت حال ہے؟ پاکستان کے اوپر سنا ہے بارڈر پہ انہوں نے ڈرون بھی لگا دی، اس پہ آپ نے ایک سٹوری بھی کی. اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا پس منظر ہے؟ کیا آگے چل کے جس طرح کوئی لڑائی والا ماحول تو نہیں بنے گا؟ دیکھیں اسرائیل ڈرون کی جو خاص وجہ وہ یہ ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ پاکستان غزہ میں ان کے لیے نقصان ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 20 یا 22 جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو پائلٹ بھیجے تھے، انہوں نے اس جو پہلے جو تو آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے پیش کی تیاری کر رکھی ہے کہ پاکستان سے ریئیکشن آ سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اسرائیل جو انڈین بارڈر ہے پاکستان کو اس پہ 100% انہوں نے ہمارے جو دونوں بارڈرز ہیں ادھر سے جو ہے انڈیا کو کیا ہوا ہے اور ادھر سے جو تحریک طالبان اور داعش جو ہے ان کو ویسٹرن بارڈر پر بٹھایا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ ہو کہ وہ گریٹر اسرائیل پروگرام میں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی رکاوٹ بنانے لگے ہیں تو وہ دونوں طرف سے ہمارے اوپر حملہ جو ہے وہ کریں گے. اس سائڈ سے انڈیا کو وہ انسٹیگیٹ کریں گے اور ادھر سے جو ہے وہ افغان جو تحریک طالبان پاکستان اور جو داعش ہے اس کی طرف سے بھی دونوں سائڈ سے ہمیں جو ہے وہ اٹیک کا خطرہ ہے. اس حوالے سے ہمارے اداروں کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں تیاری تو ہے، پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا کہ یہاں پہ انہی ایریاز پہ یہ آ رہے ہیں اور آ کے اپنی یہ جو ہے یہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جو داعش اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو مختلف سپلنٹر گروپس جو افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کی موومنٹ پہ بھی ان کی نظر ہے، اور وہ افغان طالبان سے اس حوالے سے بیک ڈور چینل پہ نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں کہ جی آپ ان کو نیوٹرلائز کریں یا کچھ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اگر مطلب ہو رہا ہے کس حوالے سے ان کے کیا عزائم ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جو پاکستان کے ویل انفارم جو لوگ ہیں شاہ جی، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے اس وقت کہ کیا جو ہے وہ نئی جو صورتحال ہے وہ خطے کی کیا صورتحال جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے، ارد گرد میں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو یہ جو اسرائیل کا جو معاملات ہیں جو ہے یہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی، یہ پھر ایک نہیں ہوگی، یہ جو ہے یہ بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی. تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے. اس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن یا OIC یا اسلامک کنٹریز کو چاہیے کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر اس ایشو کو جو ہے وہ سالو کیا جائے، ورنہ یہ آگ ایسی بھڑکے گی. رانا صاحب، جو پاکستان سے افغانی نکالے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی ایسی اطلاعات ہیں یا کوئی ایسا معاملہ جو یکدم یہ ہوا ہے اس اسرائیل اور انڈیا اور جو ISS اور TTP ہے ان کے کسی گٹھ جوڑ کے کوئی نیٹ ورک کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے کیا؟ ایسی انفارمیشنز تھی کہ پاکستان میں جو افغانی کچھ رہ رہے تھے ان کے رابطے تھے ISS کے ساتھ
اور ان کے رابطے تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے یہ ایک ایسا ڈیسیژن لیے گیا کہ تمام لوگوں کو جو ہے جو سال ہر سال سے پاکستان میں رہ رہے تھے ان سب کو جو ہے اس کے جو ہے وہ جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان میں سارے ہی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کچھ لوگ یہاں پر کوئٹہ میں کے پی کے میں بزنس کر رہے تھے، ان کی فیملیز تھیں ادھر پاکستان میں سیٹ ہو چکے تھے، بچے ان کے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر پراپر ہوم ورک کر کے صرف انہی لوگوں کو یہاں سے نکالا جاتا کہ جن لوگوں کے ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں کہ جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو خطرہ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر تھا، نہ کہ سب کو نکالا جاتا. اس سے یہ ہے کہ ایک بیڈ میسج گیا ہے. اس لیے کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ انڈیا تو آلریڈی ہمارا دشمن ہے، اب افغانستان سے بھی ہمیں جو ہے نا ایک کھلی مخالفت جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور اب ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو پرو پاکستانی جو طالبان وہاں پہ جو کمانڈرز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو اسیسینیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. طالبان میں بھی اب ایسے کمانڈرز آ گئے ہیں کہ جو شاید پاکستان کے حوالے سے جو نرم رویہ نہیں رکھتے، ان کا جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے نا سخت رویہ. انڈیا کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف؟ اس ٹائم تو ظاہر ہے ان کو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں پیسے بھی دے رہے ہیں ان کی وہاں پہ جو ہے حکومت چلانے کے لیے. تو اس وقت تو ان کی جھکاؤ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. اور انڈیا جو ہے ان کی اس وقت دیکھیں کہ افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ انڈیا میں رہ رہی ہے، وہاں پہ ان کو اسٹیڈیم دیا گیا، وہیں پہ وہ رہ رہے ہیں. اور وہ جو ہے اس طرح کا کر کے کہ پوری آپ دیکھیں نا جو صورتحال چل رہی ہے، تو ہمیں اس وقت پاکستان کو بڑا وزڈم کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں اب پولیٹیکل لڑائیوں کی بجائے انٹرنلی ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آگے یہ جو پولیٹیکل لڑائیاں ہیں اس کو ہمیں ختم کر کے؟ دیکھیں اس وقت شاید تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی بیٹھ کے سمجھایا جائے کہ پاکستان کی جو اس وقت داخلی صورتحال ہے اور جو دنیا میں اس وقت ایک نئی جو تیسری تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے، اس کو آپ محسوس کرتے ہوئے کم از کم انٹرنلی تو ہمارے اندر اتحاد ہو. دیکھیں اس وقت ہمارا انٹرنلی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انٹرنلی بھی جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہو سکتا ہے، اور انٹرنیشنلی اور ہمسایوں کی طرف سے بھی آپ دیکھیں جو صورتحال چل رہی ہے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر جو اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ حالات واقعی نازک ہیں. حالات بہت زیادہ نازک ہیں. دیکھیں جی اس وقت اتنے خطرناک حالات ہیں کہ ان حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کی اگر قومی حکومت پاکستان میں بنائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں، جو مل کے ان کی ایک حکومت بنے، اور جو مل کے پاکستان کی اس وقت جو ہم جن پریشانیوں کا شکار ہیں، پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے، یہ انٹرنیشنلی جو مسلم امہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بیٹھ کے سوچا جائے، اور OIC اور دیگر جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشوز کو حل اگر نہ کیا گیا تو یہ آگ آہستہ آہستہ بھڑکتی یہ چلتی جائے گی. تو رانا صاحب اسی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ جو ابھی نندن اور اس وقت جو اٹیک کیا تھا انڈیا نے بالا کوٹ میں، اور پھر بعد میں جو ابھی نندن جس میں پکڑا گیا تھا ان کا پائلٹ، اس میں اسرائیلی پائلٹ تھا یا نہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ دیکھیں جی اس میں مختلف تھیں جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی تھیں، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی نندن اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور پائلٹ تھا، اور جس کے بارے میں مختلف جو انٹرنیشنل جو رپورٹس آ رہی تھیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک اور اس میں پائلٹ تھا اور جس کا تعلق اسرائیل سے تھا. دیکھیں اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں اسٹریٹجک الائنس تو ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کی جو انڈین جو فورسز ہیں اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اسرائیلی جو ایئر فورس اور ان کی جو کمانڈوز ہیں وہ ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں. یہ کہ نہیں ہے، ان کا آپس میں الائنس ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، اور ان کو ہر حوالے سے وہ سفارتی ہر حوالے سے ان کے جو ہے نا وہ امیج کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے رانا صاحب کہ حامد میر صاحب کے کالم چھپا، تو حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اس پہ ڈیبیٹ چلانی چاہیے کہ پاکستان اور کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے چاہیے، کیونکہ ادروائز وہ اس انڈیا کے ساتھ سے علیحدہ نہیں ہوگا. دیکھیں اسرائیل کو دنیا میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے،
کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ آگے ہمارے صرف 22 پائلٹ نے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا تھا. صرف ہمارے 22 پائلٹ ذوالفقار علی بھٹو مرد مجاہد نے جو اس وار میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے وار جو عربوں کے ساتھ وار تھی اس میں صرف ہمارے 22 پائلٹ یہاں سے گئے تھے اور جنہوں نے جا کے اسرائیل کے سارے جہاز جو تھے وہ گرا کے پھینک دیے تھے جتنے بھی تھے. تو وہ اس کے پتہ ہے کہ پاکستان اس ورلڈ میں دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کر سکتا ہے اور ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت الحمدللہ ہماری فوج ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر سکے. کہ یہ جو آگ ہے نا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم ایران بھی بیٹھا ہوا ہے. ایران بھی کسی کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے. شاید وہ رشیا اور چائنا کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ان کی طرف سے اشارہ ملے گا ایران بھی پیچھے نہیں بیٹھے گا, کیونکہ یہ اس جو انہوں نے نقشہ جاری کیا ہے گریٹر اسرائیل کا, ہاں جی, اس میں جو ملک آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شام, اردن, وہ انہوں نے دریائے نیل کے ساتھ جتنے بھی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے نا ہمارے ظاہر ہے وہ تو جس جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کا جہاں پہ رچ ایریاز ہیں آئل کے, جہاں پہ گیس ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بدماشی ہے نا ان کی. جو جہاں پہ دیکھتے ہیں تیل ہے, جہاں پہ دیکھتے ہیں گیس ہے, جہاں پہ دیکھتے ہیں منرلز ہیں, وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ساری ہماری ہیں. بس تو اس کا مطلب یہ لڑائی وہاں نہیں رہے گی, یہ آگے بڑھے گی, یہ آگے بڑھے مسلمانوں کو اور مار پڑے گی اگر انہوں نے نہ کیا. دیکھیں اس وقت اگر آپ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سفارتی مہم ایسی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ آپ سارے 55 اسلامی ملک جو ہیں اس وقت سرا بن کے نہ رہیں بلکہ ایک سخت موقف کے ساتھ سارے مل کر بیٹھیں. دیکھیں آپ کے پاس آپ کے جو فورمز ہیں OIC ہے اس میں بیٹھیں, ان کے دیکھیں اس ٹائم ایک پراپر سفارتی مشن کی ضرورت ہے, سفارتی حکمت عملی کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے اسرائیل کو اگر آپ سختی سے روکتے ہیں تو پھر ایک ایسی سفارتی مؤثر مہم ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کم از کم اسرائیل کو روکا تو جائے کہ وہ جو نہتے لوگوں کو مار رہا ہے اس کے حوالے سے تو ان کو روکا جائے نا. ابھی یہ ہے کہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کے جو ہیڈ تھا اس نے ریزائن کر دیا. اب یہ کہ آواز جہاں سے اٹھنی چاہیے تھی شاہ صاحب وہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی. یورپ اور ویسٹ سے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی جو ہے وہ کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہو رہی. ابھی تک تو مسلمان یہی دعائیں کریں کہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں. دعا ضرور کریں, دعا کا میں نہیں کہتا, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ عملی طور پر جو ہے نا کوئی ایک ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس کے ساتھ جب تک آپ سٹرونگ میسج کے ساتھ یا سٹرونگ سفارتی اس کا جو حکمت عملی کے ساتھ اگر آپ نے اسرائیل کو نہ روکا تو اسرائیل آگے بڑھتا جائے گا اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جینوسائیڈ جو ہے نا یہ ہوتا رہے گا. موجودہ رسپانس ہے مسلمانوں کا تو اس کا مطلب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اس وقت نہ کوئی بھٹو ہے, نہ شاہ فیصل ہے, نہ انوار سادات ہے, نہ کرنل قذافی ہے جو اس وقت رسپانس ملا تھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت شاید مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا جس میں اتنی جرأت ہو کہ وہ اسرائیل کی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. محمد بن سلمان بھی تو لیڈ کر سکتا ہے نا, جی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ شاہ فیصل والی جگہ پہ اس کو آگے آنا بالکل آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودیہ کا جو رول ہے وہ ایک لیڈنگ رول ہے, تو اس کے پاس جو وسائل ہیں یا اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ لیڈ کرے. پاکستان کی فوج ہے, آپ کے پاس ایران ہے, سارے جتنے بھی آپ کے 55 ملک ہیں یہ سارے اگر مل کے صرف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی ملک جو ہے جس طریقے سے پراپرلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس ایشو کو اس طرح ہم اس کو ہینڈل نہیں کر رہے.